لیکن جو محافظ ہیں قومی سلامتی کے وہ آرم فورسز ہیں، اور دیر فور ان کو بلیڈ کر کے ویک کیا جائے اور قوم کی نظروں میں گرایا جائے اور ان کو نروس کیا جائے اور ٹو ڈائریکشن وار میں لے جایا جائے، تو اس سے پاکستان کا مسئلہ حل ہوگا۔ پاکستان کی آرم فورسز سٹرانگ ہیں، ان کی لیڈرشپ کے اندر ایک ولولہ بھی ہے اور ان کے اندر ایک ڈٹرمینیشن بھی ہے کہ ہم پاکستان کی قومی سلامتی اور ایک ایک انچ کی حفاظت کریں گے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد افواج پاکستان کو جو ایک سراہا گیا ہے فیلڈ مارشل کے لیے جو بہت بڑا عہدہ ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ وقت کی بہت عام ضرورت تھی۔ اسلام آباد میں دھماکے کے پیچھے وہی راہیں بدنام کریں، انٹرنیشنل ٹیمیں یہاں نہ آئیں۔ السلام علیکم پاکستان، میں ہوں وسیم ہاشمی اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سابق سینیٹر ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم ملک صاحب۔ موجودہ سیاسی صورتحال پر اور اس وقت جو انارکی پھیلی ہوئی ہے، پہلے آپ نے دیکھا جوڈیشل کمپلیکس G11 اسلام آباد میں ایک دھماکہ ہوتا ہے اور اس کے بعد وارنر کیڈٹ کالج میں بزدل دشمن وہاں پہ نوجوانوں پہ ایک جو حملہ کرتا ہے، اس کے بعد جو سیاسی صورتحال ہے، دفاعی صورتحال، اس پہ بات چیت کرتے ہیں۔ جنرل صاحب، اس وقت قوم کو کس طرح ریئیکٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے۔ بنیادی طور پہ جنوبی ایشیا میں ہندوستان کی جو پالیسی ہے وہ اکھنڈ بھارت کی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، پاکستان دشمنی کی ہے، کیونکہ پاکستان کے وجود کو قبول نہیں کیا۔ ان کا آبجیکٹو یہ ہے کہ پاکستان کسی طریقے سے ڈی نیوکلیرائز ہو جائے اور ان کی جو ہیجمنی ہے ایک اکھنڈ بھارت کی، وہ اور ہم سب سروینٹ ہو جائیں۔ اس مشن کو آگے لے کے جانے کے لیے وہ ہر طرح کی کوشش کرتا ہے۔ ڈائریکٹ اٹیک بھی کیے ہیں اور پھر انڈائریکٹلی بھی پراکسی جنگ بھی ہے، ٹیررزم بھی ہے۔ ابھی یہ جو ہائبرڈ وار میں ہم FATF میں تھے تو انہوں نے پورا زور لگایا کہ اس کے اندر رہیں، یہ بین الاقوامی سطح پہ بھی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اب جب یہ پچھلے آپریشن کے اندر سندور میں ان کو منہ کی کھانی پڑی اور ایسی عظیمت جو کہ ایک سیاہ ترین جو ہے چیپٹر وہ رقم ہوا انڈین تاریخ کے اندر، تو اس کے زخموں کو چاٹتے ہوئے اس فرسٹریشن میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ آپریشن جاری رہے گا، تو انہوں نے ٹیررزم شروع کی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کا جو سینٹر آف گریوٹی ہے وہ ول آف دی پیپل میں تو ضرور ہے، لیکن جو محافظ ہیں قومی سلامتی کے وہ آرم فورسز ہیں، اور دیر فور ان کو بلیڈ کر کے ویک کیا جائے اور قوم کی نظروں میں گرایا جائے اور ان کو نروس کیا جائے اور ٹو ڈائریکشن وار میں لے جایا جائے، تو اس سے پاکستان کا مسئلہ حل ہوگا۔ دیٹ از دی ریزن کہ پہلے وہ آپ نے دیکھا ہمارے پبلک اسکول کے اندر جو بچوں کو شہادتیں، اس میں بھی انڈیا انوالو تھا۔ ابھی یہ واناوال آپ ذکر کر رہے ہیں، اس کے اندر بھی ان کی یہ ایفرٹ تھی۔ یہ اسلام آباد میں بھی جو کیا، یہ بھی ہماری قومی سلامتی کے اوپر ایک کاری ضرب لگانے کی کوشش کی۔ وائی؟ بیکاز یہاں ایک انٹر پارلیمنٹیرینز اسپیکرز کی ایک بین الاقوامی قسم کی کانفرنس ہو رہی ہے، بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے، پلس انٹرنیشنل کرکٹ میچز ہو رہے تھے سری لنکا وغیرہ کے، تو وہ ٹو برنگ اے بیڈ نیم ٹو پاکستان وہ کر رہے ہیں۔ پاکستان کی قوم اللہ کے کرم سے متحد ہے اس پہ۔ پاکستان کی آرمڈ فورسز سٹرانگ ہیں، ان کی لیڈرشپ کے اندر ایک ولولہ بھی ہے اور ان کے اندر ایک ڈٹرمینیشن بھی ہے کہ ہم پاکستان کی قومی سلامتی اور ایک ایک انچ کی حفاظت کریں گے۔ تو انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ دہشت گرد جو کہ مٹھی بھر ہیں، یہ ایک 25 کروڑ عوام کے ملک کو اوپر حاوی نہیں ہو سکتے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد افواج پاکستان کو جو ایک سراہا گیا ہے فیلڈ مارشل کے لیے جو بہت بڑا عہدہ ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ وقت کی بہت عام ضرورت تھی اور یہ آج کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو ہے یہ اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ پاکستان کی افواج پاکستان میں بہت سی اسٹڈیز ہوئی اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ لینڈ بیٹلز، ایئر بیٹلز اینڈ نیول بیٹلز جو ہیں، سی بیٹلز، ان کو اکٹھا کرنے کے لیے آپ کو سینٹرلائزڈ کنٹرول چاہیے۔ ٹھیک ہے سر۔ اور اب تو اور ڈائمینشنز بھی ایڈ ہو گئی ہیں، سائبر وار کی، اسپیس انکلوڈ ہو گئی ہے اور بہت سی چیزیں ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ چیف آف ڈیفنس اسٹاف یا چیف آف ڈیفنس فورسز ہونا چاہیے۔ تو یہ ابھی یہ کریشن آف دس پوسٹ از اے ویلکم اسٹیپ۔ لیکن سر، آپ نہیں دیکھتے کہ جو جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف تھے، ان کا عہدہ ختم کرنے کے بعد تھوڑا سا آپ اسپیس نہیں سمجھتے کہ اسپیس آ جائے گی کہ پھر زیادہ متحد ہو جائیں گے؟ یا دیکھیں، چیف آف جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کا عہدہ تھا نا، وہ صرف ایز اے پرنسپل ایڈوائزر اور اسٹاف افسر ٹو دی پرائم منسٹر ڈیورنگ وار تھا۔
اور ان کی جو آپریشنل ایبلٹیز آپریشنل اتھارٹی تھی وہ نہیں تھی آن دی 3 سروسز. سو دیر فور آرمی چونکہ یہاں لینڈ فورسز پیوٹل رول ادا کرتی ہیں تو ان کی ایک سینٹرل پوزیشن ہے. دیٹ از دی ریزن کہ وہ ایک قسم کا ریڈنڈنٹ تھا جس کو ابھی ختم کیا گیا اور ابھی چیف آف ڈیفنس فورسز کا جو بنایا گیا ہے اس سے نہ صرف تینوں سروسز کے اوپر بلکہ آپ کی جو راکٹ فورس ہے, آپ کی جو اسٹریٹجک ایک کمانڈ بنائی گئی ہے, وہ ان ساروں کو سینرجائز کرنے کے لیے, جائنٹنس کریٹ کرنے کے لیے, ڈیزائرڈ کوآرڈینیشن کے لیے جو آپریشن سندور کے اوپر ہوا, آئی تھنک اس کے لیے ضرورت تھی اور یہ ویلکم اسٹیپ. سر آخری سوال پوچھوں گا, کرکٹ سری لنکا, کرکٹ زمبابوے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ پروپیگنڈا جاری ہو چکا تھا بھارت میں کہ اب سری لنکا دوبارہ یہاں سے بھاگے گا. لاسٹ ٹائم 2008 میں جب لبرٹی قذافی اسٹیڈیم کے پاس سری لنکن ٹیم پہ حملہ ہوا تو اس کے بعد یہ سری لنکا ٹیم دوبارہ آئی پاکستان اور ایک بار پھر یہ پروپیگنڈا کیا گیا. ابھی وہاں پہ لوگ کافی کہہ رہے ہیں کہ سری لنکا کو واپس چلا جانا چاہیے. کیسے سراہتے ہیں کرکٹ سری لنکا کو, کرکٹ زمبابوے کو؟ دیکھیں یہ بھی ایک تو انڈیا کی چال ہے, چونکہ بنیادی طور پہ اسلام آباد میں دھماکے کے پیچھے وہی راہ ہیں. بالکل ہے. تو ان کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان کو ڈپلومیٹک آئسولیشن میں لے جائیں, بدنام کریں, انٹرنیشنل ٹیمیں یہاں نہ آئیں. تو ہم تو ہیڈس آف ٹو دی سری لنکن گورنمنٹ اینڈ دیئر ڈیسیژن. اس کے اوپر ہمارے کنٹری لیول پہ بھی ہوا اور فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب نے بھی ان کے ڈیفنس منسٹر سے بات کی جو انٹیریئر منسٹر بتا رہے تھے, تو وہ اس پہ ایگری ہوئے اور بہت اچھے میچز ہوئے. زمبابوے والی ٹیم بھی آ رہی ہے اور انشاءاللہ, اور پاکستان محفوظ ملک ہے. یہ اکا دکا پن پرکس کر کے نا تو وہ لوگوں کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں, لیکن خدا کے کرم سے پاکستان ایک اسٹرانگ ملک ہے, سیکیورٹی پہ مکمل کنٹرول ہے, کسی ملک کی جرت نہیں ہے کہ وہ اندر آ کے کوئی پرابلم کریٹ کرے. تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے, چونکہ جو یہ سپورٹس ڈپلومیسی ہے نا یہ بھی قوم کو قریب کر دیا اور یہ جاری رہنا چاہیے. یہاں پہ میں اسی پلیٹ فارم کی وساطت سے کرکٹ سری لنکا, کرکٹ زمبابوے کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کو ایک اعزاز بخشا اور یہاں سے وہ کہتے ہیں ہم نہیں جائیں گے. پاکستان کے لوگ محبت کرنے والے ہیں کرکٹ سے, اور جب بھی کوئی فارنر یہاں پہ آتے ہیں ان کو بہت عزت بخشی جاتی ہے. جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کا. لیکن جو محافظ ہیں قومی سلامتی کے وہ عام فورسز ہیں, اور دیر فور ان کو بلیڈ کر کے ویک کیا جائے اور قوم کی نظروں میں گرایا جائے اور ان کو نروس کیا جائے اور 2 ڈائریکشن وار میں لے جایا جائے, تو اس سے پاکستان کا مسئلہ حل ہوگا. پاکستان کی آرمڈ فورسز اسٹرانگ ہیں, ان کی لیڈرشپ کے اندر ایک ولولہ بھی ہے اور ان کے اندر ایک ڈٹرمینیشن بھی ہے کہ ہم پاکستان کی قومی سلامتی اور ایک ایک انچ کی حفاظت کریں گے. 27ویں آئینی ترمیم کے بعد افواج پاکستان کو جو ایک سراہا گیا ہے فیلڈ مارشل کے لیے بہت بڑا عہدہ ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ وقت کی بہت عام ضرورت تھی. اسلام آباد میں دھماکے کے پیچھے وہی راہ ہیں, بدنام کریں, انٹرنیشنل ٹیمیں یہاں نہ آئیں,